اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، آج ہم 8ویں مجلس اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے سلسلہ ذکر کا عنوان ہے خواتین کربلا۔ اب میں شروع کروں گی آج کے ذکر کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ناظرین کرام، عالم نسواں کو یہ فخر ہے کہ یہ نظام جبر میں حرف حق کہنے کی روایت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے چلی۔ ہم کل کی مجلس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کا ذکر کر رہے تھے، اور اسی بازار کوفہ میں جس میں جناب زینب نے خطاب فرمایا ہے، جناب زینب کے خطاب کے بعد ہمیں 2 خطاب اور ملتے ہیں۔ ایک جناب ام کلثوم ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آپ فرماتے ہیں، اے کوفیو تمہارا برا ہو، اے کوفیو تمہارا برا ہو، تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، انہیں قتل کیا، ان کا مال لوٹا اور غصب کر گئے، ان کی عورتوں کو قید کیا اور ان پر مظالم کیے۔ دیکھیے، جب حکومت وقت کسی کے خلاف ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیے بھرے بازار میں جناب ام کلثوم کس طرح سے مذمت فرما رہی ہیں۔ پھر آپ نے کہا تم پر تف ہے، تم پر تف ہے، اور پھر آخر میں آپ کے خطبے کے الفاظ ہیں، سمجھ لو خدا کا گروہ کامیاب رہتا ہے، خدا کا گروہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور شیطان کا گروہ ناکام ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ ہے۔ جناب امام حسین کے صاحبزادی ہیں، حسن مثنیٰ کی زوجہ ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں، اے کوفیو، اے صاحبان مکر و دغا، خدا نے ہم اہل بیت کا تم سے امتحان لیا اور تمہارا امتحان ہم سے لیا۔ خدا مصیبتوں سے امتحان لے کر ہمیں اچھی جزا دے گا، ہمیں اچھی جزا دے گا۔ اس نے ہم میں اپنا علم اور حکمت قرار دی ہے، اور اپنی بزرگیوں سے ہمیں بلند کیا، اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے باعث ہمیں فضیلت عطا کی۔ اب خاص طور پہ جو قابل غور بات ہے، اس کے بعد امام زین العابدین کا خطاب ہے۔ خاص جو قابل غور بات ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنا سب کچھ کھو کے آئے ہوں کہ سارے ساتھی شہید ہو چکے ہوں، سالار لشکر شہید ہو چکا ہوں، 2 دن بعد ہی ان کا کیا رد عمل ہے؟ ان کا یہ رد عمل ہے، ہم ہارے نہیں، ہم ہارے نہیں، ہم کامیاب ہونے والا گروہ، اس لیے کہ ہم خدا کا گروہ ہیں، خدا کا گروہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اب اس کے بعد
یزید کا یہ حکم آیا کہ قیدیوں کو دمشق بھیج دیا جائے۔ ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کس راستے سے گئے تو خاص طور سے یہ اہتمام کیا گیا کہ بڑے بڑے شہروں سے گزارا جائے، اور یزید تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے ہم اہل بیت اطہار کی عظمت کو کم کر دیں گے جب وہ قیدیوں کے حالت میں بے ردا ظاہر ہے کہ ان قصبوں سے گزریں گے، ان علاقوں سے گزریں گے۔ لیکن انسان اپنا مکر کرتا ہے اور خدا اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار اسرائے آل محمد کتنی بھی کوشش کرتے کہ اس واقعے کا زیادہ سے زیادہ اعلان ہو، اس لیے کہ مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اسلام نہیں، باطل کے چہرے پہ جو حق کی نقاب پڑی ہوئی ہے اس کو کھینچ لیا جائے تاکہ حق اور باطل کے درمیان لوگ تمیز کرنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن اللہ کا پلان دیکھیے کہ یہ ذریعہ، یہ سفر، یہ واقعہ کربلا کی تشہیر کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ یہاں ہر ایک کو معلوم ہو رہا کیا ہوا، کیا قیامت آئی، خاندان نبوت پہ کیا گزر گئی۔ اور پھر تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ ہر جگہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ فوج یزید کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ تو اب ہم کیا کہیں اس سے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بجائے اس کے کہ یزید کی فتح کا اعلان ہو، یزید ہارتا جا رہا ہے، یزید کو شکست ہوتی جا رہی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں تک کہ یہ قافلہ دمشق میں پہنچا ہے۔ دمشق میں تاریخیں لکھتی ہیں کہ دربار کو سجایا گیا، تمام غیر ملکی نمائندوں کو بلایا گیا، اور مقصد کیا تھا کہ غیر ملکی نمائندوں کو بھی بتایا جائے کہ یزید کو کتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، تاکہ وہ اپنے ملکوں میں جب واپس جائیں تو وہ بتائیں کہ کتنا بڑا کارنامہ یزید نے سر انجام دیا ہے۔ قصر کے دروازے پر کافی دیر اسرائے آل محمد کو ٹھہرایا گیا۔ مختلف روایتوں میں مختلف ظاہر ہے کہ وہ لکھا روایتیں ہیں۔ بہرحال محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کھڑا رکھا ہم نے دروازے پر، اور پھر اس کے بعد داخل ہونے کا اجازت ملی ہے۔ اور جس وقت اسرائے آل محمد داخل ہوئے ہیں تو وہاں کے ظاہر ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ دمشق کا کوفے سے بالکل مختلف منظر نامہ ہے، اس لیے کہ دمشق میں آل امیہ نے فتح کیا تھا اور وہی حکومت کرتے رہے تھے، اور وہ جو دل چاہا پٹی پڑھاتے رہے تھے لوگوں کو۔ تو جناب امیر کی تو اتنے زمانے سے کردار کشی ہو رہی تھی، تو ان کی نظر میں تو یہی تھا کہ سلطنت اسلامیہ کے خلاف یہ خروج کرنے والے ہیں، یہ باغی ہیں۔ تو اب ایک چوبدار نے کہا، نعوذ باللہ میرے زبان سے تو الفاظ بھی نہیں نکلتی کہ فاجران لعین دربار امیر المومنین پہ لائی جاتی، اور اس پر امام زین العابدین فوراً فرماتے ہیں، دیکھو فاجر اور لعین وہ ہوتا ہے جو خدا کے احکام کی اہانت کرتا ہے، اور وہ ہم نہیں، ہمارے دوسرے ہیں۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یزید شراب کے نشے میں مختلف باتیں کہتے ہیں، پھر یہ کہہ رہا ہے کاش آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے ہیں، کاش میرے آج بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو مجھے خوش ہو کر بات لیتی، اور کہتے یزید تیرے بازو شلہ ہوں، تو نے محمد کی اولاد سے گن گن کے ہمارے بدلے لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اور بات کھلتی ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، بس یہ محمد نے حصول حکومت کے لیے ایک ڈرامہ کھیلا تھا۔ ناظرین کرام،
جب بات اس طرح کھلے ہوئے انکار تک پہنچ جائے. ابن زیاد نے تو یہی کہا تھا کہ تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا. یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ ہم کس بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، کہ ہم وحی کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں، ہم فرشتے کے آنے کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض حصول حکومت کے لیے کھیل کھیلا تھا. اور اہم بات، اس سے اہم بات یہ ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس تنازع کی حیثیت کیا ہے. یہ جو پولرائزیشن ہوا، ایک طرف جناب رسالت مآب کے اہل بیت ہیں، دوسری طرف آل امیہ ہے، ان کا موقف کیا ہے. کہ بات یہاں تک آج پہنچی ہے کہ جیسا کسی نے کہا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. کہ اب یہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ بدر کے مقتولین کا انتقام ہے. تو گویا بدر کے مقتولین کون تھے؟ وہ کفار تھے جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے. یہ ایک طرف بدر کے وارث ہیں، ایک طرف اسلام کے وارث ہیں. تو یہ حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اب یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور بعد درود و سلام آپ فرما رہی ہیں، اے یزید. قابل غور بات ہے کہ جنہیں قیدی بنا کر ان کی کیریکٹر کلنگ کرنے کے لیے، ان کا تماشا دکھانے کے لیے تمام ممالک کے نمائندوں کو بھی جمع کیا گیا، وہاں ایک قیدی خاتون اس ماحول میں جہاں ہر ایک یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، کھڑ ہو کے اے یزید، اے یزید کتنا سچا ہے میرے رب کا یہ قول کہ جن لوگوں نے گناہ کیے بالآخر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کرنے لگتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ خدا نے مہر لگا دی دلوں پہ، تو اس وجہ سے مہر لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے. تو اب اس کے بعد آپ نے کہا آج جو تو نے زمین و آسمان کے راستے بند کر دیے ہمارے لیے اور ہمیں اس نوبت پہ پہنچا دیا کہ ہم قیدی بن کر تیرے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری اس حرکت سے تو معزز ہو گیا، ہم ذلیل ہو گئے؟ کیا یہ سمجھتا ہے تو کہ یہ جو تجھے بظاہر کامیابی ملی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو قریب بارگاہ الہی ہے، اور اسی لیے تو خوش ہو کر اپنے شانوں پہ نظر ڈال رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے خطرات تیری حکومت سے دور ہو گئے، ساری چیزیں مرتب ہو گئیں تیری مرضی کے مطابق. کیا تو خدا کا یہ قول بھول گیا؟ کلام پاک کی آیات سے آپ حوالہ دے رہی ہیں. کیا تو خدا کا یہ قول بھول گیا کہ ہم جو تمہیں کھلی چھوٹ دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ تم خوب گناہ کر لو، خوب گناہ کر لو، بلاخر تو تمہارے لیے ذلت آمیز سزا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ظالموں پہ، گنہگاروں پہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ یہ ان کے حق میں اچھا نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ بلاخر انہیں سخت سزا دی جائے. اور پھر آپ نے خطاب فرمایا، ایک لفظ ایسا کہا کہ جس میں ساری تاریخ سے مٹائیے. آپ فرما رہی ہیں، اے فرزند طلقہ، پوری تاریخ سے مٹائیے کہ لوگوں کو تم جانتے ہو تم کون ہو اور ہم کون ہیں. طلقہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اپنے حرکتوں کی وجہ سے غلام بنائے جانے کے لائق تھے لیکن کسی کے کرم نے انہیں آزاد کر دیا. تو یزید کے آباء و اجداد، جیسا کہ ہم پچھلی تقاریر میں ذکر کرتے چلے آئے ہیں، یہی تو سب سے بڑے دشمن تھے جناب رسالت مآب کے اور اسلام کے انقلاب کے. اور پھر جب فتح مکہ کے وقت ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جناب رسالت مآب نے کہا جاؤ آج کے دن میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ رسول کا کرم ہے. جب سے یہ آزاد تو ہو گئے تھے لیکن یہ طلقہ کہے جاتے تھے نا، طلقہ کے معنی جو غلامی کے لائق تھے لیکن کسی کے کرم نے انہیں آزاد کر دیا. اور پھر آپ کہتے ہیں بھلا جن کے بزرگوں نے شہیدوں کے کلیجے چبائے ہوں، جن کا گوشت اور پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہو،
ان سے یہی توقع تھی اے یزید جو تو نے ہمارے ساتھ کیا. تو پھر آپ فرماتے ہیں کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی اسلام ہے کہ تیری عورتیں تو پردوں میں بیٹھی رہیں، تیری کنیزیں بھی پردوں میں بیٹھی ہوں، اور ہم اللہ کے رسول کی بیٹیاں، ہم اللہ کے رسول کی بیٹیاں، ہم سے چادریں بھی چھین کے ہمیں کوچہ و بازار میں تشہیر کیا جائے. اب اندازہ کرتے چلے جائیے کہ وہ مجمع جو یزید کی شان و شوکت دیکھنے آیا تھا، جو یزید کی فتح کی داد دینے آیا تھا، اس میں بتدریج کیا تاثرات ہوئے. پہلے بات خطابی جناب زینب کا، پھر اس کے بعد ان کو ارے یہ غلاموں کی اولاد ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں جو غلام بنائے جانے کے لائق تھے. اور پھر بات واضح ہو جاتی ہے کیا یہی اسلام ہے کہ ہم جو رسول کی بیٹیاں ہیں ہماری چادریں چھین کر اور کوچہ و بازار میں تشہیر کیا جائے، اور اس پر تو اپنے مشرک آبا و اجداد کو یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بھی بڑی جلدی ان کے گھاٹ اتار جائے گا، اور اس دن تو سوچے گا کہ کاش تو نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہہ رہا ہے، وہ نہ کیا ہوتا جو تو کر گزرا ہے. تیرے لیے اس سے برا اور کیا حشر ہوگا، اور کیا انجام ہوگا کہ کل پیش خدا رسول ہمارے خون کے مدعی ہوں گے، جبریل ان کے دعوے کے گواہ ہوں گے، اور خداوند عالم کے فرشتے یہ آواز کریں گے کہ لعنت ہو ظالموں پر، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تجھے امت کی گردنوں پر مسلط کیا، ان ظالموں پر لعنت بھیج رہے ہوں گے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ حالانکہ مجھے تجھ سے بات کرنی ناگوار ہے اتنی کہ تجھے ملامت بھی کرنا نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، دل غم سے بھرا ہوا ہے. اور پھر آپ نے بات چیلنج دیا. اچھا ہے یزید، اپنی ساری قوت جمع کر لے، سارے مددگاروں کو بلا لے، جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، اور اس وحی کو مردہ نہیں کر سکتا جو ہمارے گھر میں اتری ہے، ہمارے گھر میں اتری. بڑی بات ہے یہ، بلا شبہ بھی جو آپ کے گھر میں پیغام اترا، آج دیکھیے اسے کون محو کر سکتا ہے. یزید نے جب سنا ہوگا کہ علمدار حسینی کے بازو قلم کر دیے گئے، جب علمدار حسینی کا خون میں بھرا ہوا پرچم سامنے آیا ہوگا تو سوچا ہوگا اب یہ پیغام ختم ہو گیا، اب اس پرچم کو کون اٹھائے گا. لیکن جناب امام علی مقام اپنے بھائی کی لاشا دریا کے کنارے ہی چھوڑا، پرچم اٹھا لائے، اس لیے کہ یہ پرچم انسانیت کی امانت ہے، اس لیے کہ یہ پرچم مظلوموں کا پرچم ہے، یہ محروموں کا پرچم ہے، یہ پرچم ایک نشانی ہے، ایک وعدہ ہے پرچم اٹھانے والے اور خدا کے درمیان. ہم ظالموں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم کسی دور کے یزید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ انقلاب کا پرچم ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے. خدا اس پرچم کے اٹھانے والوں کے جذبوں کو برقرار رکھے اور یہ پرچم نشانی بن جائے ظلم کے خلاف احتجاج. یہ احتجاج جو ہمارا ورثہ ہے